محترم ناظرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مومن کی زندگی میں مصیبتیں اور نعمتیں دونوں حالات اس کے حق میں خیر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا للمؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مومن ہر بھلائی کے ساتھ، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ اصابته سراء الشکر فکان خیرا، اگر مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، وہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ نعمت اس کے حق میں خیر کا سبب ہوگی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرَ فَكَانَ خَيْرًا، اور اگر مومن کے اوپر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور وہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، رنج و غم کے حالات ہماری زندگی میں جو بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جان کی کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں۔ اسی لیے مصیبت کے موقع پر ہمیں ایک دعا سکھائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا مصیبت کے موقع پر پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا نعم البدل، اس کا بہترین بدل ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت کا بہترین بدل مجھے عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اس دعا کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مصیبت کا نعم البدل، اجرون پڑھنے کے بعد جب یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کا نعم البدل اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، جب میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اپنے شوہر کا بدل بہترین بدل دے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تب مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں مجھے بہترین بدل اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کا مجھے دیا ہے۔ اسی لیے جب ایک مومن کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے اسے عجیب و غریب اور عظیم انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب کسی انسان کا بچہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کیا تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے کہ ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے سے اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھینا ہے؟ فرشتے کہتے ہاں۔ پھر اللہ کہتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، حمیدک واسترجع، تیرے بندے نے اس مصیبت کے باوجود تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کو، اس محل کو بیت الحمد کا نام۔ یہ عظیم انعام صبر کی بدولت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشعقها الا كفر الله بها خطايا، مومن کے اوپر جو بھی مصیبتیں، غم، آزمائش، تکلیف، تھکاوٹ، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ محترم ناظرین، غم کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر ہم اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفتے جگر، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر، جبکہ ان کا آخری ٹائم ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور جب بچے کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن
ولا نقول الا ما يرضى ربنا. بے شک میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے میرے بچے ابراہیم تیری جدائی سے ہم سب غمگین ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے غم کے موقع پہ. محترم ناظرین، غم کی شدت میں بھی ایسی حرکت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے جو دور جاہلیت کی یادگار، مثلا سینہ پیٹنا، مثلا گالوں کو مارنا، رخسار کو مارنا، یہ سارے کے سارے کام دور جاہلیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے گال پر تھپڑ مارے، اپنا گریبان چاک کرے اور دور جاہلیت کی پکار کرے. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر 4 کام ایسے ہوں گے جو دور جاہلیت کے کام ہیں، لا یترکونہن، لیکن میری امت کے لوگ وہ 4 کام نہیں چھوڑیں گے، ہر دور میں وہ 4 کام ہوتا ہے. کون سے وہ 4 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور کسی کے نسب پر اس کو طعنہ دینا. اور آگے آپ نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا. والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، مرنے والے کی کا نام لے کر اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے. دور جاہلیت میں یہ چیز تھی، آج بھی یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے معاشرے میں رائج ہے. والنیاحہ، اس کو نوحہ کہا اللہ کے نبی نے، اور کہا کہ یہ حرام ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی کہ اس کے اوپر سربال من قطران و درع من جرب، اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کا یعنی کھجلی کا لباس ہوگا، کھجلی اس کے پورے بدن میں کھجلی کا کپڑا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے، بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا تو ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا. تو جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری قرار دیا ہے چیخنے چلانے والی عورت سے، اور غم کی وجہ سے اپنے بال مڑانے والی عورت سے، اور غم کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے. ان تمام عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں. محترم ناظرین، بیماریوں میں، تکلیفوں میں صبر سے کام لیں، بیماریوں کو برا بھلا نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت ام سائب یا ام مسیب، راوی کو نام میں شک ہے کہ ان کا نام ام سائب تھا یا ام مسیب تھا، ان کے پاس گئے تو وہ کہاں رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ام سائب، اے ام سائب یا اے ام مسیب، تو جب زفیر تم کہاں رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمہ، مجھے بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، لیکن اللہ اس بخار کو برباد کرے، اس بخار میں برکت نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الحمہ، بخار کو برا بھلا مت کہو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. بخار انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے کے میل اور کچیل کو صاف کرتی ہے، اس طریقے سے بخار انسان کو گناہوں سے صاف کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بخار کو یا بیماریوں کو برا بھلا کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے. اور بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو کالی کلو تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو گی میں دعا کر دوں گا یہ بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگی تو تمہیں جنت ملے گی. وہ خاتون بڑی ذہین تھی، بڑی اللہ والی تھی، انہوں نے صبر کا
معاملہ قبول کیا اور کہا کہ میں صبر کر لوں گی، لیکن بس ایک دعا کر دیجیے کہ میرا سطر نہ کھولے، میری شرمگاہ نہ کھولے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو۔ محترم ناظرین، کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا اسلام میں جائز ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کننا ننہا، ہمیں روکا گیا ہے ان نحب علی میت فوق 3، کہ ہم کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار کریں، الا علی زوج 4 اشہر معاشرہ، سوائے شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن تک اس کی بیوی سوگ منائے گی، غم کا اظہار کرے گی۔ ولا نقتحل ولا نتطیب ولا نلبس ثوبا مسبوقا، اور شوہر کی عدت کے دوران عورت سرما نہیں لگائے گی، عورت خوشبو نہیں لگائے گی، عورت رنگین کپڑا نہیں پہنے گی، الا مگر ہاں کہیں پٹی وغیرہ ہو تو الگ بات ہے، رنگین کپڑا تڑک بھڑک والے کپڑوں سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن خوشبو منگائی، زرد رنگ کی خوشبو منگائی اور اس کو اپنے گال پر اور اپنے ہاتھوں پہ لگایا اور کہا انی کنت ان ھذا لغنیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یحل لامرأۃ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحب علی میت فوق 3، کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے کے اوپر سوگ منائے، غم کا اظہار کرے، سوائے شوہر کے 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر غم کا اظہار نہ کرے۔ چونکہ 3 دن پورے ہو چکے، میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے میں نے آج خوشبو لگا کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اب غم کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ غور کریں کہ یہ صحابہ کا اور صحابیات کا۔ محترم ناظرین، مصیبتوں میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے بیٹے حضرت ابو عمیر کا انتقال ہوا، ایک معصوم بچے کا انتقال ہوا، شوہر باہر تھے، سفر میں تھے اور بچے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کتنی حکمت سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا۔ گھر والوں سے کہا کہ ان کو اس بچے کی موت کے بارے میں ابو طلحہ کو شوہر کو کوئی نہیں بتایا، میں بتاؤں۔ شوہر گھر آئے، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور خود اپنے آپ کو سجایا سوارا، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی۔ پھر اگلے دن ان کو بتایا بڑی حکمت کے ساتھ کہ ایسی ایسی مصیبت ہمارے گھر میں آئی ہے۔ تو دکھ درد میں ایک دوسرے کو تسلی دے، ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آپسی محبت میں، ہمدردی میں انسانی باڈی کی طرح ہے، انسانی شریر کی طرح ہے کہ انسانی جسم کا اگر ایک حصہ بھی پریشانی اور دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں، یہ بھی ایک دوسرے کے غم میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہ فلہ قیراط، جو کسی کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے کی نماز پڑھے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا۔ ومن شہد حتی تدفن، اور کسی کے جنازے میں کوئی یہاں تک شریک ہو کہ جنازے کی تدفین وغیرہ ہو جائے کان لہ قیراطان، تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل قیراطان، اے اللہ کے نبی یہ 2 قیراط کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 قیراط 2 عظیم اور بڑے بڑے پہاڑوں کے۔ قیراط کا مطلب پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہاڑوں کو ہم ان کا وزن نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کے گھر میں کھانا وغیرہ پہنچانا اور ان لوگوں کو ڈھارس بدانا، تسلی دینا، یہ بھی ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے اوپر ایسی مصیبت ہے اس وقت کہ وہ کھانے وغیرہ سے بے نیاز ہے۔ محترم ناظرین،
مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمبی مدت تک اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دور رہے، اور اس دوران جب بھی وہ روتے تھے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا تھا، بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا غم اپنا دکھڑا اللہ کی بارگاہ میں سناتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ان کو وہ گئے اور وہاں پریشانی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر یہ دعا ہم کسی مصیبت میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری یہ دعا قبول کرے گا اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. اسی طریقے سے مصیبتوں میں ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ دعا پڑھنے سے بھی انشاءاللہ مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے. اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع دعا سکھائی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. یہ دعا ہے، تھوڑی لمبی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجیے. کیا مطلب اس دعا کا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ، ماض فی حکم، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاء، اور جو بھی تو فیصلہ میرے بارے میں کرتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا نام ہے. سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے. اب استأثرت یا وہ نام تو نے علم غیب میں اپنے پاس ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کا علاج بنا دے، وذہب، میری مصیبتوں اور میری تکلیفوں کا حل کر دے. یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر آدمی اپنی دکھ اور مصیبتوں سے دعا کرے گا بچنے کی، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. محترم ناظرین، زندگی کتنی بھی دشوار ہو جائے موت کی تمنا مت کیجیے. موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں، جب زندگی بہت پریشانی کے موڑ پر پہنچ جائے تو ایک دعا آپ نے سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے وفات دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. یہ دعا پڑھ لیجیے، لیکن موت کی تمنا مت کیجیے. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے محترم ناظرین کہ کبھی بھی کسی غمزدہ کو، کسی دکھی انسان کو، کسی بیمار انسان کو دیکھیں تو آپ ایک دعا پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا مطلب اس دعا کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری اور اس مصیبت سے بچا کر کے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر مجھے فضیلت عطا فرمائی. یہ دعا اگر آدمی پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، الا اوفی من ذلک البلاء، اس بلا سے انسان محفوظ رہے گا، کائنا ما کان، چاہے وہ کوئی بھی بلا ہو، ما عاشا، جب تک انسان زندہ ہے انشاءاللہ اس بلا سے آدمی محفوظ رہے گا. آج کل کورونا وائرس کی وبا اور بلا چاروں طرف عام ہے. یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں. میں پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں،
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لیا کرے کسی بھی کورونا میں مبتلا انسان کو دیکھ کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. محترم ناظرین، غم اور رنج کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں گفتگو ہے ہمارا آداب زندگی. ان باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو میں ہر قسم کی وبا سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں نفرت کا جو وائرس پھیلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس وائرس سے بھی ہمارے ملک کو پاک و صاف کر دے. رب العالمین ہمیں مسجدوں میں سکون اور عافیت کے ساتھ پھر سے نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر و برکت کا مہینہ ہم پر پورے خیر و برکت کے ساتھ سایہ فضل ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.